السلام علیکم. اس ہفتے کے تیسرے میل باکس میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا. آج کا پہلا کمنٹ. تو ہم درخواست کرتے ہیں کہ اخوت کو نیشنل فارم پر پروموٹ نہ کریں. ٹاؤن شپ میڈیکل سینٹر جو کہ اخوت کا ہے وہاں کے حالات اور انتظامات بہت برے ہیں. یہ میں نے پڑھا ہے یہ کمنٹ، اور میں اس ایک کمنٹ کی بنا پر اس کی ساری نیکی برباد نہیں کر سکتا. ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج ہی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. اور اسی بہانے بلکہ میں اس کا کلپ واٹس ایپ کے ذریعے ڈاکٹر صاحب کو بھیجوں گا، اور اس کا مداوع ہوگا اگر وہاں پہ کوئی پرابلم ہے. پرابلمز ہوتے ہیں، کہاں نہیں ہوتے، اور ہر چیز 100% فول پروف نہیں ہو سکتی. اور اس جیسے سسٹم میں، اس جیسے ملک میں جہاں انفراسٹرکچر ہی نہیں، سوشو اکنامک مورل ایشو، لاتعداد ایشوز ہیں. تو اگر یہ ایشو ہے، پرابلم ہے، تو اس کو ریزالو کرنے میں ہم اپنا رول پلے کریں گے، اور اس میں ہم اخوت کو ہی اسٹرینگتھن کریں گے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. آج ویسے میل باکس کی اٹینڈنس ماشاءاللہ بڑی بھرپور ہے. خیر ہے. اور آپ ادھر کیسے چلے گئے؟ ڈاکٹر صاحب وہ اس میں آگے جگہ نہیں نا، میرے سینئرز آگے بیٹھے ہیں. میں نہیں، عید کی چھٹیاں سے ان کو سینئر کہتے ہیں؟ یہ بڑے سینئر ہیں آپ کے. جی الحمدللہ. وہ بطور سلیم صافی بیٹھے ہیں. ہاں جی. ان کی دہشت ہی اتنی ہے. انہیں آفتاب صاحب کیا دہشت ہونی ہے؟ دیکھیں ابھی آپ نے اچھا اس شو میں چلتے پھرتے نہیں ہیں. اچھا میں ایسے ہی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی مرضی سے چلوں گا. کیا یہ بلا لیتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں؟ پہلے آپ کس نے بے عزتی کی؟ آپ کی کمال کر رہے ہیں. ہولی بولو یہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ سینئر نہیں ہے؟ بے عزتی ہے آفتاب صاحب، بے عزتی ہے. دیکھیں آپ پہلے ادھر چکر لگاتے ہیں، لیکن یہ میل باکس ہے، یہاں نہیں چلتا یہ سلسلہ. ایتھے بیٹھ کے سزا دیو 10 منٹ. نہیں سزا کی بات نہیں ہے، جاؤ اتھے نکلو، کیمرہ نہ کٹو. وہ غلط بات ہے. لوگوں کو بلا کر یہاں بھائی بیٹھ جائے، کوئی کام کی بات ہونے دیں. ایک منٹ صافی صاحب ایک منٹ. پنو میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوں، اونچی نہ بولے ہوں، میں بہت برا پیش آؤں گا بیٹا. پلیز بیٹھیں بس پلیز. بے عزت ہونے نہیں آیا ڈاکٹر صاحب، آج اتنے عرصے بعد میں آیا ہوں، تھوڑی سیاست پہ بات ہوگی. آپ عمران خان کی ناکامیوں کا بدلہ مجھ غریب سے لے رہے ہیں، بہت افسوس کے بات. رو ڈالی ہے، روتے ہوئے بہت برے لگتے ہیں. پلیز اچھا نہ روتے ہوئے. اب خوش ہیں؟ نہیں میں بالکل ٹھنڈک پڑ گئی ہے. بالکل بھی نہیں. میں آپ کو میل باکس میں ویلکم کرتی ہوں. اور اب ہم ویسے یہ کیسا تہاڈا شو ہے نہیں؟ پنجاب اسمبلی ٹائم ماحول ہویا جی، ہر بندہ لڑن دیا ہے جی. ڈاکٹر صاحب آج دیکھیں نا، منصر صاحب بھی ہیں، علی شان بھی بہت عرصے بعد ہمیں جوائن کر گئے ہیں. منصر صاحب بھی، اور واقعی علی شان تو کوئی رکھ گیا ہے، آیا نہیں. نہیں، علی شان کو بہت لوگ مس کر رہے تھے. ہاں ویسے ڈبل دا سائز ہو کے واپس آئے آپ. بس عید کی چھٹیوں پہ گئے تھے، سب لوگ آ گئے واپس. آہستہ بول رہا ہوں بھائی، آہستہ بول رہا ہوں. یہ پھپھو وال گیا سی، وہ مہینے کا راشن 3 دنوں ختم کر رہا ہے، اور یہ پھپھو نے تا حیات پابندی لاتی بھی تو ساڈے وال نہیں آنا. ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ ریکور ہو کے آئے ہیں. ہاں جی ہاں جی. آپ کو ویلکم بیک کہنا چاہیے. میں نے کیا ویلکم بیک؟ کلیجا کٹ کے رکھ دیا وہ تو روز کا کام کسی نہ کسی چیز وجہ ہی ہوں. یار بری بات نہیں یار، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پہلی بار ہی ہوا ہے. کیا بات جی. آفتاب صاحب، پیپلز پارٹی نے راولپنڈی گجرات، گجرانوالا، فیصل آباد، سرگودا، اکاڑا اور جھنگ لاہور میں 20 MNA اور 40 MPA کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے. ساؤتھ پنجاب میں وہ اپنے آپ کو کچھ حد تک محفوظ سمجھتے ہیں. آپ پیپلز پارٹی کی اس موو پر اپنی رائے دیں گے؟ اٹس اے گڈ موو، بہت اچھی موو ہے. اور اگر نواز لیگ کے ساتھ مل کے وہ الیکشن لڑتے ہیں تو ان جگہوں پر اس کی دال گل سکتی ہے. یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پیپلز پارٹی کے آثار قدیمہ بہرحال موجود ہیں. لیکن یہ دیکھیں مقابلہ کس کے ساتھ ہے. اس کا مقابلہ جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں ہے. اس کا مقابلہ اس پارٹی کے ساتھ ہے جس کی حلیف بن سکتی ہے جماعت اسلامی اگلے الیکشن میں. اس کے بڑے امکانات ہیں. پی ٹی آئی انہیں کافی پریشان کرے گی. الیکشن ذرا ہو لینے دیں. سر، ہمارے محلے میں آج لڑائی ہوئی عمران خان اور نواز شریف کے سپورٹرز کے درمیان. یہ بڑی بد نصیبی ہے. طاقتور حلقوں سے کہیں کہ الیکشن کروا دیں، یہ وقت نہ آ جائے کہ لوگ جان تک لینے کو آ جائیں. بہت سے لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، انارکی ہو، کیوں؟ کیوس ہو، بھگدڑ مچے. بھگدڑ میں بڑے کام ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو نہیں پتہ. بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام نکالے جاتے ہیں، اس کو آرکسٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے ماحول سازگار کیا جاتا ہے، پھر کیٹلسٹ کے طور پہ فیتے میں آگ لگائی جاتی ہے. وہ سب کچھ ہو رہا ہے.
لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سیاسی اختلافات کو دشمنیوں میں بدل دیا گیا ہے. وہ بدل چکی ہے, اب یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ چکی ہے. تو سر اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل یہی تھا کہ ایک بڑے سائز کی میز بنوائی جاتی, اس پر تون و کرہن سب بیٹھتے اور اپنے اختلافات کو کچھ دیر کے لیے بالائے طاق رکھتے ہوئے اس ڈوبتے ہوئے شپ کو بچانے کی کوشش کرتے. لیکن دس از ویری انفارچونیٹ, یہ اس سے بھی زیادہ انفارچونیٹ ہے. اس پولرائزیشن, اس تفرقے سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس کا کسی کو احساس ہی نہیں ہے. اور سری لنکا کے حالات جو ہیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونے چاہیے تھے, لیکن ہمارا میڈیا بھی اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کر رہا. That is bigger problem, I guess. وہ ٹریجڈی یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. احساس زیاں ہی نہیں ہے جب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ روب کہاں سے ہوا ہے, ہوا بھی ہے کہ نہیں. کہتے ہیں اگنورینس از بلیس. تو یہ ہم پر بڑی منطبق ہو رہی ہے. جی سر, بلوال میں ایسے ہی دو کزنز ان کی آپس میں بحث ہوئی تو ایک نے سامنے درزی کی کینچی اٹھائی اور اس کو دے ماری اور وہ موقع پہ ہلاک ہو گیا سر. یہ سیاسی گفتگو جی سر, آپس میں ابھی بہت سے رشتہ داریاں جو آفنگ میں تھی, جو پروسیس میں تھیں, وہ ختم ہو رہی ہیں. میری اطلاعات ہیں. اس سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ بہت سی رشتہ داریاں جو ہو چکی تھیں وہ خطرے میں پڑ گئیں. ادھر کھٹائی میں پڑ گئی ہیں, ادھر خطرے میں پڑ گئی. ہاں جی بھاجی بزنس تباہ ہو گیا لوگوں نے. سر زیادہ نوجوانوں میں لڑائی پائی جا رہی ہے, تو اس کے لیے آپ کوئی پیغام دیں, نوجوان کیا کریں؟ نوجوانوں میں کم ہے, میں نہیں سمجھتا, کیونکہ نوجوان بذات خود ایک طبقہ, ایک گروپ بن چکے ہیں اور ان کا میلان زیادہ تر عمران خان کی طرف ہے. لیکن بہرحال سوسائٹی بٹی ہوئی ہے جی مختلف طبقوں میں اور عجیب و غریب انداز اپنائے جا رہے ہیں, حد سے تجاوز کیا جا رہا ہے. کیا کہنے بھاجی, پورا سیٹ کنے دا, بوٹ جراباں پینٹ تے شرٹ. یار ساری ہے میچ کیتی ہے نا. کیا بات. تو کنے کا ہے پورا سیٹ یار کنے کو تھا, مجھے کنے کے سے ناپتے ہیں. یہ بھی یلو ہے سر, گھڑی کا ڈائل وائٹ ہے وہ پینٹس کے ساتھ میچ کیا ہے. کیا بات, واہ ہے یار. تانوں کون لیا کے دیندا ہے جگہ پہ. اچھا تانوں اچھے کپڑے پائے دیکھ لینا, مڑ کے ریڑیاں پھولدا پھردا بھی, انج دیاں جراباں لب جان, انج دی شرٹ لب میں جان. 10,000 ریڈی بھی پھول رہا ہے, ایٹم نہیں لبنی. برانڈ ہے نے انکل. اے شرٹ دا کپڑا بچیا اس کی جراباں پڑیں گے. یہ شرٹ سلوائی جاتی ہے. بس کر دیں لالچی نتیدے سوال, آپ کو نہیں مل جائے گا پوچھنے. میں نے ٹانگ ہی ادھر کر لی اس کے شر سے بچ. دوسری نظر آ رہی ہیں تھلے. نیکسٹ کمنٹ. جی سر کسی زمانے میں شاید 60 کی دہائی میں ملتان میں خواجہ سراؤں نے ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ کھولا تھا اور بھرپور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ سروس دی جاتی تھی, لیکن مناسب حوصلہ افزائی نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا. اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا. اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خواجہ سراؤں کے اس ڈھابے کو, اس ہوٹل کو پی ٹی وی پہ چلایا جا سکتا. نوائے وقت جیسے اخباروں میں اس کو پلے اپ کیا جا سر سکتا. وہاں تو ہو سکتا تھا. کیا مطلب؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اخباروں میں نہیں, یہ کنزرویٹو اخبار ہیں. یہ جن اخبارات کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, اس میں کنزرویٹو والی کیا بات ہے؟ وہ اس دور کی بات کر رہا ہوں بھائی. اس دور میں حالات ایسے نہیں تھے. اس دور میں اس کو ٹیبو سمجھا جاتا تھا. یوں کر سڑک سے گزرتے تھے بیچارے, تو یہ اچھی پڑھی لکھی سینسیبل خواتین بچوں کے منہ پرے کر دیتی تھیں. ابھی آپ نے نہیں دیکھنا انہیں, بچے وہ جی حرکت نہ کرنا لگ پے, کیونکہ وہ ایسی کوئی حرکات و سکنات کرتی تھی, بچے انٹرٹین ہوتے تھے, پھر وہ اس کو اپنا لیتے تھے. بچے گھر جا کے پوچھتے سی امی کی سی, اور امی میں اتنا حوصلہ نہیں کہ انہیں بتا سکتی. اب تو بات بہت کھل چکی ہے, بہت دور تک جا چکی ہے. ملتان والے جڑے ٹھابا ناکام ہویا تھا پتا, اتنے ہوں بیچارے ہاکر بن گئے سارے. نہیں, اب اگر کریں گے تو انشاءاللہ یہ کامیاب رہے گا. کیفی شروع کرو یار, کیونکہ ہر چیز کے تلازمے ہوتے ہیں. سر ٹیرا ایک اٹالین لفظ ہے, اس کا مطلب زمین, مٹی ہے, علاقہ نہیں. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹیرا بالکل. لیکن اگر غور کریں تو ایک چیز کا فگریٹو استعمال ہوتا ہے. ہم جب امریکہ جاتے ہیں, امریکی مٹی پہ نہیں جاتے, امریکی سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں, اس سرزمین پہ مٹی بھی ہوتی ہے. آئی نو کہ ٹیرا کا مطلب یہ, لیکن فگریٹولی علاقے کو کہتے ہیں. وہ مٹی ہوتی ہے نا, جنم بھومی کیا ہوتی ہے,
وہ مٹی جہاں آپ کا جنم ہوا ہو. تو مٹی کے اندر تو نہیں نا آپ پیدا ہوئے, آپ اس علاقے کو مٹی ہی کہتے ہیں. Area, land. اینڈ ٹیرا آف کورس مٹی کو کہتے ہیں. اس کو جب آپ تاپتے ہیں تو وہ اینٹ بن جاتی ہے, مٹی اینٹ بن جاتی ہے, اور اس رنگ کو ٹیرا کوٹا کہا جاتا ہے. آج بھی اینٹ کو ٹیرا کوٹا کلر کہتے ہیں, اور یہ جو اسپینش ٹائلز ہیں یہ ٹیرا کوٹا کلر کہلاتی ہیں. جڑا لمبرا ہے ٹیرا کوٹا کلر. جی ایگزیکٹلی. واہ جی واہ. ایک بار ہی جینے کی سزا کیوں نہیں دیتے. یہ غزل ہنس ہنس کے گانے والی نہیں ہے, ایکسپریشنز بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. ہم نے یہ آپ کا ڈسپلیئر بھیج دیا ہے سائمہ ممتاز کو, اور اس نے اس کے ساتھ ایگری کیا. اور اس غزل کا انشاءاللہ میل ورژن بھی جلد ہی سنیں گے. اور وہ کون سنائے گا؟ وہ سناؤں گا, ببو سنائے گا. ببو خان بہت اچھا سنگر ہے, آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. لیکن یہ مرتضیٰ برلاس کی نمائندہ غزلوں میں سے ایک ہے. جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں میں خاموش ہوں. کیا وجہ ہے, آپ خاموش کیوں ہیں؟ نہیں میں اپنے شو کی تیاری کر رہا ہوں, اس کے لیے کچھ مٹیریل سوچ رہا ہوں. تیاری بمب بنانے دے لئی کوئی یار اس کو میرے اوپر کیوں رکھا ہے مجھے بتائیں. کس جرم کی سزا آپ دے رہے ہیں؟ لکھے ہوئے پیپر بولنے ہوتے. اپن نے آج تک کبھی ٹیلی پراپٹر سے نہیں پڑھا. جو بھی کہا ہے اپنے دل سے کہا ہے. دراصل وہ آواز دل کی آواز, وہ آپ ہی کے دل کی آواز ہوتی ہے جو پہلے آپ ٹیلی پرومپٹر پہ لکھوا دیتے ہیں. اس سے ذرا بندے کا قد نیچے ہوتا ہے کہ وہ ٹیلی پراپٹر سے پڑھتا ہے. نہیں. آپ نہیں پڑھتے, آپ تو ڈائریکٹ بات. میں آج تک کبھی نہیں پڑھا. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی اپنی لیگ میں شامل کرے. وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یار یہ آپ وہ لیگر ہو نا. اور آپ اچھا آپ کو تو کوئی لذت سے بتاتا ہے وہی آپ بولتے ہیں. میں نے آج تک آفتاب صاحب ٹیلی پرامپٹر دیکھا بھی نہیں کہ کیسا ہوتا ہے. وہ تو خیر آپ کی پسماندگی سے آیا ہے. جی جی سر ببو رانا صاحب کو چھوٹا خبیث مت کہا کریں. ہم پیار آپ سے کرتے ہیں مگر ببو بھی ہماری جند جان ہے. ارے چھوٹا خبیث خبیث ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਣਾ. ਅਰੇ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? خبیث شیطان کو کہتے ہیں. جو چڑیل کا مذکر ہے وہ خبیث ہے. جی سر آپ ہر شو میں ایک شعر ضرور سنا دیا کریں کیونکہ اس طرح ہمارا ٹک ٹاک اکاؤنٹ چلتا رہتا ہے. ارے واہ. سب میوزک لے کر رو رہے ہیں کہ شعر ہی نہیں آ رہے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر میوزک اتنا چڑھایا نہ کریں, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ. وہ بہت برا لگتا ہے. میوزک اگر دینا ہی ہے لازمی ہے تو اسے تھوڑا سا بیک ڈراپ بہت نیچے بہت Volume نیچے کم کریں. رکھا کریں. انتہائی کم رکھا کریں والیوم. ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے, کوئی سٹرائک نہیں بھیجتے ہیں. آپ اس پہ میوزک چڑھائیں یا نہ چڑھائیں. سر میری بھی ایک حسرت ہے. وہ تو کافی ہے. ویسے کیا حسرت ہے جی آپ؟ میری حسرت یہ ہے کہ میں سر کے ساتھ ٹک ٹاک بنانا چاہتا ہوں. واہ 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 واہ. ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ. حسرت کے بجائے آپ خواہش کیوں نہیں کہتے؟ وہ نہیں کہہ سکتی سر. شکیل صاحب خواہش وہ ہوتی جو پوری ہو جائے. تو آپ کو امید نہیں ہے کہ آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی اس لیے آپ اس کو حسرت کہہ رہی ہیں؟ جی کچھ باتیں دل کی ہوتی ہیں جو دل میں ہی رہتی ہیں. ارے واہ واہ واہ. ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ. ਆਪੇ ਹੀ ਬੜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਚੁੱਪ کچھ ਕਰ. لوگ ہوتے ہیں جو عام لینگویج کچھ اور بولتے ہیں, لڑائی کے وقت چینج ہو جاتی ہے, یا پنجابی ہو جاتی ہے یا انگلش ہو جاتی ہے. وہ جو ایزی ہوتا ہے بولنا. ماں بولی جسے کہتے ہیں نا, انسان لڑتا پیار ٹک کا ٹاک پہ آپ کا ایک اظہار شعر ہے, ਇਹਦਾ آپ کا ایک شعر ہے, وہ میں نے تقریباً 1000 مارے. ਕੀ ਗੱਲ ਪਾਗਲ ਸੀ ਤੂੰ? نہیں نہیں وہ بڑا اچھا نہیں نہیں, اس سے بھی زیادہ سنتے لوگ. یہ کیا بات؟ وہ تھا نوحہ گروں میں دیدہ تر بھی اسی کا. وہ فراز کا ہے. نوحہ گروں میں دیدہ تر بھی اسی کا تھا. مجھ پر یہ ظلم بارے دیگر بھی اسی کا. مزہ بڑا آیا. دیکھا مجھے تو ترک تعلق کے باوجود وہ مسکرا دیا, یہ ہنر بھی اسی کا تھا. کیا کہنے بھائی. سر اس سے آگے بھی انہوں نے کیا ہوا ہے, آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ تجھ سے بچھڑ کر بھی زندہ تھا, مر مر کر یہ زہر پیا. وہ غزل تھی, یہ نظم ہے. ساتھ اٹیچ تھا نا. تجھ سے بچھڑ کر بھی زندہ تھا, مر مر کر یہ زہر پیا ہے. واہ. جو کچھ گزری جیسی گزری, تجھ پر کب الزام دیا ہے. واہ. اپنے حال پہ خود رویا ہوں, آپ ہی اپنا چاک سیا ہے. کتنی جاں کاہی سے میں نے دل سے تجھ کو محو کیا ہے. سناٹے کی جھیل میں تو نے پھر کیوں پتھر پھینک دیا. اور اگر آپ کو اس کا ادراک ہو کہ اس کا نام ہے عید کارڈ, یعنی آپ کو ایک بھولا بسرا عید کارڈ آ گیا آفٹر سو مینی ایئرس, 15-16 سال بعد کسی ایسی جگہ سے عید کارڈ آ جائے جہاں ایک تعلق رہا ہو بڑا گہرا. ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਵੇ. جی جی, ਹੈਲੋ تو
फराज के यहाँ ये चीज़ बहुत पाई जाती है, पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए फराज वाज अ रिमार्केबल पोएट। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦ ਕਾਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੰਜ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਟਾ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸੁਬह उठा तो ईद आ गई। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, ईद कार्ड खोलने वाला लाखों में एक। मुझे बड़ा फख्र है इस बात पर कि अहमद फराज मेरे ज़ाती दोस्त थे, पर्सनल फ्रेंड। वाह 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 जी वाह, अच्छा जी। जी, वो मेरे चचा भी थे, लेकिन चचा बाद में थे, दोस्त पहले थे। क्या बात। फिर तो उसके बेटे से भी आपकी पक्की दोस्ती हो? नहीं, वो मुल्क से बाहर था, जब आया तो आते ही वज़ीर हो गया। मैंने कहा वज़ीर को मिलना जो है ना बड़ा मायूब समझा जाता है हमारे यहाँ। जो लथया फिर बशीर हो गया। नहीं नहीं, वो वैसे का वैसा है। फिर मिलोगे? वो क्यों नहीं मिलता, वो मिल ले, मुझे लोकेट करना बहुत आसान है ना। सही है जी। वो क्यों नहीं मिलता? सर, जरदारी साहब के जनरल फैज़ के बारे में बयान पर आप क्या कहेंगे? जरदारी साहब ने बहुत ज़्यादती की है। जरदारी साहब आम तौर पे इस तरह की छछोरी बात करते नहीं हैं, मैंने उन्हें करते नहीं सुना, और इवन प्राइवेट महफिलों में भी वो नहीं करते। और बाद में उन्होंने कहा कि इट वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। वो थी ना ज़रा किसी के ऊपर बड़ी केड़ होती है, पंजाबी में कहते हैं, तप चढ़ी होती है, तो निकाल लिया, उसका इजहार हो गया। लेकिन इसमें कतन को मैं ये नहीं कहता कि जी उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था। पाक फौज का हर अफसर बड़ा कीमती है, चाहे वो जर्नैल है चाहे सेकंड लेफ्टिनेंट है। लेकिन चूँकि मैं जनरल फैज़ को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, और मैंने आज तक इतना कॉम्पिटेंट और इतना बहादुर जर्नैल ख्वाब में भी नहीं देखा। वो एक शानदार सिपाही है और एक बहुत बड़ी कोर को कमांड कर रहा है, सर्वेलेंस कर रहा है उस इलाके की जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा ख़तरा है। बजाय इसके कि आप मोराल बूस्ट करें, आप पुराने बदले ले रहे हैं, और किस कदर भोंडे अंदाज में। इवन जरदारी साहब को ये ज़ेब नहीं देता। जी सर, और सर उसके साथ क्या होता है कि विदाउट एनी पोलिंग आपको उसी वक्त लोगों का रिएक्शन पता चल जाता है। तो आप ट्रेंड में था, उनको सब जिस तरह सपोर्ट कर रहे थे, उनको बैक कर रहे थे। बस थोड़े कहे को काफ़ी समझे। व्यूअर्स, ये थी आज के एपिसोड। अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। शाहिद खान काबासी, शाहिद खान काबासी, बल्कि कैनिबलिज्म माने, शाहिद उकाब यार रंगीले, तुम सो जाओ प्लीज, शो में उठ के चले जाओ। बात सुनो, कोई मसला नहीं है, शो में उठ के चले जाओ, मैं माइंड नहीं करता। नहीं क्यों, आप एक कैमरा पड़ा, शॉट खराब होता है, बैठे रहेंगे। क्यों तुम सैडिस्ट हो रहे हो? नहीं, इधर ही बैठे रहेंगे। शाहिद उकाब कैनाबासी, बंदा कभी फंबल भी हो जाता है। आप कभी पूरा नाम लो। शाहिद खान अब्बासी। भाई को पिस्तौल है? नहीं, मेरे पास कहाँ से? फिर इन्हें जूती ला के ना मार। ना प्लीज, नहीं मैंने लाउं ना यार, ना कर, ना यार, किसी और को लग सकती है। अरे आपने देखा है, आपके जूते का सोल अलग है और जूता ऊपर अलग है।